अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है 12 अक्टूबर 1972 की, जब यूरुग्वे से एक आर्मी प्लेन रग्बी टीम को लिए परवाज़ करता है, लेकिन वो अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाता। ये कहानी है सर्वाइवल की, ये कहानी है उम्मीद की, ये कहानी है इंसानी जज्बे की। इट्स अ स्टोरी दैट विल लीव यू स्पीचलेस। दिस इज़ नबील जमील चौहान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बेसिकली तारीख में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो वक्त के सीने में अपने गहरे निशान छोड़ जाते हैं। फ़्लाइट 571 एक ऐसा राज जो जैसे से खुलता गया दुनिया हैरान होती गई। बेसिकली 12 अक्टूबर को फ़्लाइट 571 को एक चार्टर तैयारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम मौजूद थी और उनके कुछ अहल खाना और दोस्त मौजूद थे। इस जहाज़ में टोटल 45 अफराद थे और ये सफ़र शुरू करता है यूरुग्वे से। बेसिक इनका मैच था चिली के एक शहर सेंटियागो में, जहाँ मैंने जाना था, और इसका टोटल सफ़र 3 घंटे का था। अब जैसे ही 12 अक्टूबर को ये प्लेन परवाज़ लेता है और कुछ ही देर के बाद मौसम में तब्दीली आती है, मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है। पायलट करते क्या हैं कि वो मौसम की सूरत को देखते हुए लैंडिंग करते हैं। नेक्स्ट डे जब ये प्लेन दोबारा से उड़ान भरता है तो एंडीज़ के पहाड़ी सिलसिले से गुजरते दौरान सर्दी, धुंध और गलत नेविगेशन की वजह से पायलट्स को यही लगता है कि शायद वो चिली के एक शहर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी भी वो एंडीज़ के पहाड़ी सिलसिले में ही घूम रहे थे। और एक अचानक से तूफ़ान की वजह से ये जहाज़ एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। इसके जो पर हैं वो टूट जाते हैं, पिछला हिस्सा भी टूट कर वहीं पर गिर जाता है और ये जब जहाज़ बर्फ़ के ऊपर फिसलता हुआ एक ग्लेशियर के साथ जाकर टकरा जाता है। कुछ लोग बच गए और कुछ लोग मर गए। लोग अपनी बदहवासी में अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे और वो जो पूरा एक इलाका था वो इनकी चीखों पुकार से गूंज रहा था। एक तरफ बर्फ़ की खामोशी, तूफ़ान की खामोशी, और एक तरफ लोगों की चीखों पुकार। खैर, अब लोगों ने वहाँ पर जो बच गए थे उन्होंने वहाँ पर मौजूद जितनी भी खुराक थी उसको डिवाइड किया कि इसे कई दिनों तक अगर हमें यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ा तो हम इसको इस्तेमाल में ला सकें। बेसिक सामान कुछ ज़्यादा था नहीं, कुछ चॉकलेट्स थी, कैंडीज़ थी और या फिर कुछ वाइन्स की बोटल्स थी और थोड़ी बहुत जो मेडिसन उनको रिक्वायर्ड थी जो साथ लेकर चले थे। बेसिकली इसके अलावा वहाँ पर उनको एक और चीज़ मिली और वो था रेडियो सिस्टम, लेकिन ये 1 वे रेडियो सिस्टम था, जिससे इनको मालूम हुआ कि रेस्क्यू टीम्स इनकी तलाश में निकल पड़ी है। डिफरेंट कंट्रीज़ ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इनका साथ दिया। तकरीबन 10 दिन तक वो लोग इनकी तलाश करते रहे, लेकिन जब उन्हें कोई ना मिल सका, ना प्लेन का मलबा मिला, ना कोई लाश, ना कोई और ज़िंदा शख्स उन्हें नज़र आया, तो उन्होंने आखिरकार उन सब को मुर्दा समझते हुए इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। और जब इन लोगों ने रेडियो के थ्रू ये खबर सुनी कि ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है तो इनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई और अब इनकी जो उम्मीद थी वो नाउम्मीदी में टूट गई। सर्दी की शदीद लहर और ये नाउम्मीदी कि अब इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, और इसके साथ ही साथ खाने का जो एक सोर्स था वो भी ख़त्म होता जा रहा था। अब इनके पास सिर्फ अपनी ज़िंदगी की बका के लिए एक रास्ता था, और वो ये कि क्या इनको अपने प्यारों की लाशों का गोश्त खाना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए इनके पास खाने को कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने इसको एग्री किया और कुछ इस बात पर एग्री ना कर सके। इवन के वो सीड्स के अंदर से रुई वगैरह को निकाल कर भी खाने की कोशिश करते रहे, कॉटन को निकाल खाने की कोशिश करते रहे, कपड़ों को चबाते रहे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं था। आखिरकार जो लोग इस बात को एग्री नहीं कर पाए वो मौत के साथ चल दिए, और जो लोग इस बात पर एग्री कर गए थे कि ठीक है अब और तो कुछ हमारे पास है नहीं है तो ठीक है, उन लोगों ने अपने प्यारों के गोश्त को खाना शुरू किया। इन्होंने बर्फ़ काट कर अपने शेल्टर बनाया, प्लेन के मलबे को अपना ओढ़ना बनाया, अपने कंबल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया।
لیکن روز بروز ایک ایک کر کے وہ اپنے پیاروں کو کھو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنی مدد آپ کچھ نہ کیا تو آخر کار وہ سب اس برف کے نیچے دفن ہو کر رہ جائیں گے اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں بچے گا، کیونکہ دنیا انہیں پہلے ہی مردہ کنسیڈر کر چکی ہوئی تھی۔ دنیا کے لیے وہ 45 لوگ اب مر چکے تھے، لیکن جو بچ گئے تھے، جو زندہ تھے، انہیں اب اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے نکلنا تھا۔ ہر روز ایک نیا امتحان انہیں اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ چیختی چلاتی لاشیں، خوف اور موت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اسی دوران ایک رات طوفان آتا ہے اور ان کے اس شیلٹر کو بھی تباہ کر دیتا ہے، سارے کا سارا برف سے بھر جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ کوشش کرتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باہر کا موسم ایسا تھا کہ وہاں پر شدید سردی کی لہر تھی۔ انہوں نے 3 دن تک اسی جگہ پر گزارا، اور اس کے بعد جب وہاں سے باہر نکلے تو موسم کافی حد تک صاف ہو چکا ہوا تھا۔ اب وہ جانتے تھے کہ اب اگر ہم لوگوں نے کوشش نہ کی تو ہم لوگ یہیں پہ مر جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار کرنے کا کوئی حل نہیں ہے، تو بہتر ہوگا کہ ہم خود اپنی مدد آپ باہر نکلیں اور جا کر مدد تلاش کریں۔ لیکن کس سمت میں جائیں، کون سا رستہ اختیار کریں؟ تو انہیں یاد آیا کہ کو پائلٹ نے پلین کریش ہونے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم چیلی کے ایک شہر کوریکو کو پاس کر چکے اور بہت جلد اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ اس سٹیٹمنٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایسٹ میں جانا چاہیے۔ اگر ہم ایسٹ میں کچھ کلومیٹر چلیں گے تو ہم ضرور چیلی کے کسی کنٹری سائڈ علاقے میں پہنچ جائیں گے، جہاں پر سے ہم اپنے لیے مدد حاصل کر سکیں گے اور اپنے باقی دوستوں کو بچا لیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ لوگ نکل پڑے منزل کی طرف، بنا یہ جانے کہ کیا یہ منزل کی طرف رستہ جائے گا یا نہیں جائے گا، بس ایک امید تھی جس کے ساتھ یہ لوگ چل دیے۔ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد انہیں اپنے ہی پلین کا ٹوٹا ہوا جو ملبہ تھا، جو پچھلا حصہ ٹوٹ کر پہلے گر گیا تھا، انہیں وہی نظر آیا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے اور وہاں جا کر دیکھا تو انہیں وہاں پر کچھ کھانے کا سامان ملا، لائک چاکلیٹس وغیرہ جو ان کے پاس پہلے سے اویلیبل تھی، وہی انہیں پچھلے حصے سے بھی ملی۔ لیکن وہاں پر انہیں ایک اور چیز ملی، اور وہ تھی ان کی جینے کی، ان کی زندگی کی ایک اور امید، اور وہ تھا 2 وے ریڈیو سسٹم، جس سے نہ صرف انکمنگ میسیج کو ریسیو کیا جا سکتا تھا بلکہ یہاں سے میسیج بھیجا بھی جا سکتا تھا۔ لیکن ان کی یہ امید بھی تب نا امیدی میں بدلی جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو چلانے کے لیے جو بیٹری ہے وہ پلین کے اگلے حصے میں تھی۔ وہ اگلا حصہ کئی کلومیٹر دور پڑا ہوا تھا، جہاں سے چل کر یہ یہاں تک پہنچے تھے، اور اس ریڈیو سسٹم کا ٹوٹل وزن بھی 24 کلو تھا۔ اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، لیکن اس پہاڑی سلسلے میں اس برف کو عبور کرتے ہوئے واپس اپنے اسی حصے تک جانا یہ ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے اس کو وہیں پر چھوڑا، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ویسٹ کی طرف جانا چاہیے، لیکن ویسٹ کی طرف پہاڑی سلسلہ تھا اور انہیں ماؤنٹین کلائمبنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے پہاڑی سلسلہ عبور کرنا شروع کیا تو ان کو یہی تھا کہ شاید 2-3 دن تک ہم کسی نہ کسی کنٹری سائڈ تک پہنچ جائیں گے، لیکن جب یہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے چاروں طرف صرف اور صرف سفید چادر ہے، برف کی سفید چادر جس نے پہاڑی چوٹیوں کو ڈھانپا ہوا ہے، اور دور دور تک کوئی رستہ نہیں ہے۔ بلاخر یہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تو پیچھے جائیں گے تو پیچھے موت ہے، آگے جائیں گے تو آگے 2 چیزیں ہیں، یا موت یا زندگی کا کوئی رستہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رستہ انہیں مل جائے جو ان کے سروائیول کی وجہ بن جائے۔ یہ خیر چلتے ہیں آگے، اور چلتے چلتے ایک ایسے جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ان کو ایک ندی نظر آتی ہے۔ ندی کے اس پار یہ لوگ تھے اور اس پار انہوں نے کچھ جانوروں کو چراگاہ میں چرتے ہوئے دیکھا، لیکن وہاں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اگلے ہی دن ایک شخص اس طرف آ نکلتا ہے، یہ جب اس کو دیکھتے ہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ مدد کے لیے
ان کی طرف ایک کاغذ پتھر میں باندھ کر پینسل کی طرف پھینکتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز وہاں تک نہیں جا پا رہی تھی اور نہ ان کی باڈی میں اتنی طاقت تھی کہ یہ زیادہ چیخ کر اس کو اپنا جو حال ہے بیان کر سکے۔ بالآخر انہوں نے اس کاغذ کے اوپر جو بھی معاملات تھے وہ لکھ دیے اور لکھ کر واپس انہوں نے اس کی طرف پھینکا۔ جب اس شخص نے اس کاغذ کو پڑھا تو وہ سمجھ گیا کہ بھئی 12 اکتوبر کو ایک پلین 571 فلائٹ ایک حادثے میں اس میں سوار سب لوگ مارے گئے تھے، اور وہ یہ دیکھا حیران ہو گیا، کیونکہ اس دن جو تاریخ تھی وہ 20 دسمبر تھی، 12 اکتوبر اور آج 20 دسمبر۔ بالآخر اس نے پاس کی جو پولیس تھی اسے بتایا، انہوں نے ریسکیو ٹیم کو کال کی، ریسکیو ٹیم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس مقام پر گئے جہاں پر وہ فلائٹ کریش ہوئی تھی، اور اس طرح سے انہوں نے ان تمام لوگوں کو بالآخر وہاں سے نکال لیا۔ 72 ڈیز کے بعد بالآخر بچے ہوئے 16 لوگوں کو، 45 میں سے 16 لوگوں کو بچا لیا گیا، اور ان دونوں نوجوانوں نے 10 دن کا سفر کیا، 40 مائلز چلے اور پھر کہیں جا کر انہوں نے مدد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور بچنے والے لوگ نہ صرف جسمانی طور پر کہ روحانی طور پر بھی کافی حد تک بدل چکے تھے اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ گئے۔ اگر انسان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو تو وہ حالات سے نہیں گھبراتا، وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ زندگی ہمیں ہمیشہ ایک اور موقع دیتی ہے اگر ہم میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوگا۔ Don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you.